الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک خاص قانون کا پابند بنایا تو آپ اس کی پیروی کیجیے. میں نے عرض کیا کہ قانون اسی کی طرف سے ہوتا ہے جو اصل حاکم ہو. قرآنی نقطۂ نظر کے حکومت انسان کے انسان پر نہیں ہے بلکہ خالق کی حکومت ہے جو تمام انسانوں کے اوپر نافذ ہے، جاری و ساری ہے. اور یہ حکومت وہ ہے کہ جو انسان سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام کائنات اسی حکومت کے زیر نگی ہے. یعنی انسان اس حیثیت سے کوئی انفرادی حیثیت نہیں رکھتا، جزو کائنات. فطرت سے ماورا اس کو کوئی حاکم نہیں ماننا ہے. جو تمام نظام فطرت کا حکمراں ہے وہی اس انسان کا بھی حکمراں ہے. اور یہی وہ حقیقت ہے جسے یوں کہا گیا کہ للہ یسجد من فی السماوات و من فی الارض. اللہ کے لیے سرو سجود ہیں تمام کائنات کی چیزیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں. بلکہ انسان تو کبھی باغی حکومت الہیہ ہو بھی جاتا ہے لیکن انسان کے علاوہ کائنات کا کوئی جز کبھی باغی حکومت نہیں ہوتا. جس کے لیے جو نظام مقرر ہے وہ اسی نظام کا پابند ہے. اور اسی لیے یہ دین اسلام کوئی الگ سے پابندی نہیں ہے کہ جو انسان پر عائد ہوئی ہو بلکہ یہ وہ پابندی ہے جو نظام فطرت کے لحاظ سے تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. فرق یہ ہے کہ تمام کائنات کا اسلام اضطراری ہے، انسان سے اختیاری اسلام کا مطالبہ ہے. لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. اس کے لیے سر اطاعت جھکائے ہوئے ہیں. اسلام کے معنی سر اطاعت جھکانے ہی کے ہیں. تو سر اطاعت جھکائے ہوئے ہیں اس کے سامنے. تمام وہ چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں بفرق یہ ہے کہ کوئی بخوشی اختیار کے ساتھ اور کوئی جبری نظام کے واسطے. تمام کائنات جس کے لیے اطاعت میں سرگرم ہے اسی کی اطاعت کا مطالبہ انسان سے اختیاری طور پر ہے. اور یہ انسان بھی جس وقت پیدا ہوتا ہے تو اطاعت کرتا ہوا آتا ہے. تمام کائنات میں کوئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا کی اطاعت کے حلقے سے باہر نہیں ہوتا. اور حقیقت میں یہ اسی کا نظام تفسیر ہے کہ جس کے تحت میں پیدائش کے بعد سے اس کا ہر لمحہ
گزرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے کہ جو اسے زندگی کے اصول اس وقت بتا سکتا تھا جب کوئی مدرسہ اس کی تعلیم کے لیے، کوئی ذریعہ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت وہی خالق تھا کہ جو اس کا معلم تھا، وہی خالق تھا جو اس کا حکمراں تھا، اسی کے تحت میں یہ چل رہا تھا۔ اور اسی لیے مومن اور کافر کی تفریق شعور اختیار کے بیدار ہونے کے بعد ہوتی ہے، ورنہ ابتدا میں کسی کافر اور مومن کے بچے میں انداز میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہی وہ ہے جسے یوں ارشاد کیا گیا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے لیے کوئی وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جب مقابل تذکرہ نہ رہا ہو؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے ہوئے نطفے سے، اور کیوں؟ تاکہ محل آزمائش میں لائیں۔ ابھی تک انسان کے لیے واحد کی ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، نبتلی ہے اسے محل آزمائش کے لیے لانے کے واسطے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے گوش شنوا عطا کیے، چشم بینا عطا کی۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ایک خاص راستے کی طرف اس کی ہدایت کی۔ ابھی تک یہ پورا مجموعہ ایک وحدت بنا ہوا ہے۔ اب جب ہم نے اس کو ایک خاص راستے کی طرف ہدایت کر لی، گوش شنوا اور چشم بینا عطا کیا، یعنی امتیاز حق و باطل کی صلاحیتیں دی، شعور کی طاقتیں دی، صحیح اور غلط کو پہچاننے کی قوت عطا کی۔ اب اس کے بعد جب جوہر اختیار اس کا کار فرما ہوا تو اما شاکرن و اما کفورا، اب دو طبقے ہو گئے، کوئی شکر گزار ہے اور کوئی کفران نعمت کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تفریق جو قائم رہی تو آخر تک قائم رہی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ ادھر آ گیا، ایک گروہ ادھر چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ خالق کا نظام جو تھا وہ تو سب کے لیے یکساں تھا۔ یہی وہ حکومت ہے کہ جس کا انسان سے مطالبہ ہے، اور یہی اعلان کر دیا گیا کہ للہ الخلق والامر، اللہ ہی کا حق خاص ہے خلق کرنا، اور اللہ ہی کا حق خاص ہے امر، یعنی اصل حکمرانی بھی صرف اسی کی ہے۔ تو جس طرح ذاتاً خالق وہ ہے، اور اب کسی دوسرے کو وہ اپنی دی ہوئی طاقت سے جتنی قدرت عطا کر دے اتنا وہ کوئی کارگزاری نظام کائنات میں کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اس نے تھوڑی قوت عطا کی تو ارشاد کیا کہ تخلق من الطین، خود عیسیٰ کی زبانی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں، یعنی وجود میں لاتا ہوں، پیدا کرتا ہوں ایک صورت طائر کی، فانفخ فیہ، تو اس میں پھونک مار دیتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ طائر ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ خلق کی نسبت دی گئی، قرآن نے دی ہے خلق کی نسبت جناب عیسیٰ کی طرف، تو کیا خلق کی نسبت دینا شرک ہو گیا؟ نہیں، توحید اور شرک میں فرق یہاں سے ہو گیا کہ تم جو یہ کرتے ہو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، بس سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو مشکل کشا ذاتی مان لیا تو شرک ہو گیا، اور اگر اللہ کے حکم سے مانا تو وہ ہونے چاہیے۔ خلق اللہ کا فعل
دوسرا خالق ازرو قرآن ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ کی طرف بھی خلق کی نسبت دی. دوسری جگہ قرآن کی آیتیں ہیں، بس سے توجہ کا ہو جانا ہے، یا کوئی حافظ قرآن وہ اپنے حفظ کے سہارے سے جائزہ لے لے تو یاد آ جائے، کوئی ناظرہ خاں تلاش کر لے تو اسے مل جائے. اس میں کوئی سند کی تحقیق کی ضرورت نہیں. تو مخاطب کر کے جناب عیسیٰ کو کہا گیا. خود قرآن خالق نے خطاب کر کے کہا تخلقو، تم خلق کرتے تھے، اور خود عیسیٰ نے اپنی طرف سے اپنی زبانی بھی اعلان کیا کہ اخلق لکم، میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں. خلق کی نسبت دے دی جناب عیسیٰ کی طرف. خالق نے خطاب کر کے بھی کہا کہ تخلق لو، تم خلق کرتے، اور خود عیسیٰ نے بھی اپنی زبانی کہا کہ میں خلق کرتا ہوں. اور دوسری جگہ اب کثرت بھی ثابت ہوتی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے وہ ذات جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. اگر خلق میں کثرت کی گنجائش نہیں ہے تو خالقین کہہ کے احسن اپنے کو کیوں کہا؟ تشریف لائیے ڈائمنڈ کیسٹ سینٹر نزدیک شیعہ کالج بزازا لکھنؤ. جو خالقین میں سب سے بہتر ہے. معلوم ہوا کہ خلق کی نسبت ازرو قرآن دوسروں کی طرف بھی ثابت ہے، مگر بس فرق یہ ہے کہ ذاتاً قدرت خلق پر کسی دوسرے کو نہیں ہے. ذاتی قدرت خالق سے مخصوص ہے، جسے مطلق طور سے ہم خالق کہتے ہیں. وہ ہے کہ جو ذاتاً خلق کرتا ہے. وہ اسی طرح سے ایک ہی لفظ و لہجے میں کہا گیا ہے خلق کے ساتھ امر. اس کے لیے خلق ہے اور اس کے لیے امر ہے. تو جس طرح خالق ذاتاً وہی ہے، تو دوسرا خالق کون ہو سکتا ہے؟ جسے وہ جتنی قدرت عطا کرتا ہے. اسی طرح ذاتی عامر وہ ہے. اب اولی الامر کون ہو سکتے ہیں؟ جنہیں وہ عامر کا حقدار بولے آج بھیجیے. بلند آواز سے بولا. اور جس طرح کہا تھا کہ لہ الخلق، اس کے لیے خلق ہے، وحدت ثابت کی، اس طرح ذاتی حق اس کا ثابت کیا. لیکن اپنے دیے ہوئے اختیار سے کثرت بھی دکھلا دی احسن الخالقین کہہ کے کہ وہ بہترین خالقین میں سب سے بہتر ہے. معلوم ہوا کہ ہے ایک دائرہ جس میں اس نے اختیار دیا ہے خلق کا. اسی طرح سے امر کو اپنے سے مخصوص کیا، وہی للہ الخلق والامر. خلق بھی اس کے لیے ہے اور امر بھی اس کے لیے ہے. لیکن اگر اتنے ہی پر بات ختم ہو جاتی تو ہم سمجھتے کہ یہ حق بھی اس نے اپنے سے مخصوص قرار دیا ہے کہ اپنی طرف سے بھی وہ کسی دوسرے کو عطا نہیں کرتا ہے. لیکن دوسری جگہ جب کہہ دیا گیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی، صاحبان امر کی جو تم میں سے ہیں. تو پتہ چل گیا کہ جس طرح سے اس نے اختیار خلق اپنے دی ہوئی طاقت سے کچھ دوسرے لوگوں کو قرار دیا تھا، اسی طرح اس نے اپنی جانب سے امر کا حقدار بھی کچھ لوگوں کو بنایا ہے. ورنہ اللہ کا نام لینے کے بعد اور رسول کا نام لینے کے بعد پھر اولی الامر کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی،
صاحبان امر کی، منکم جو تم میں سے ہیں. بھائی یہاں دو چیزوں میں سمجھنے والوں کی نگاہ الجھی. پہلے تو منکم کی لفظ سے کہ صاحبان امر جو تمہیں میں سے ہیں، تو سمجھے کہ ہم ہی میں سے ہیں، یعنی ہمارے بھائی بند ہیں. مگر جب قرآن میں تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ یہی منکم کی لفظ رسول کے لیے بھی تھی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا انہی میں سے. تو رسول کو کہا گیا منہم، اولی الامر کو ہم سے خطاب کر کے کہا گیا منکم، یعنی رسول بھی انہی میں سے تھا، اولی الامر بھی تمہیں میں سے ہیں. مگر رسول جو ان میں سے تھا وہ ان کا منتخب کیا ہوا نہ تھا. اسی طرح اولی الامر ہیں تمہیں میں سے، مگر تمہارے منتخب کیے ہوئے نہیں. تو جناب ایک تو نظر الجھی تھی اس منکم سے، جسے میں نے شاہد قرآنی پیش کر کے اس الجھاؤ کو نظر کے سلجھانے کی کوشش کر دی. اور اس کے بعد دوسرے اولی الامر صاحبان امر، لوگوں نے یہ دیکھا کہ کون حکم دے رہا ہے، یعنی اپنے مشاہدے سے تلاش کرنا شروع کیا کہ کون کون حکمرانی کر رہا ہے. تو جو حکمرانی کر رہا ہو وہ اولی الامر، مگر اولی الامر کے معنی صاحبان امر. اب یہ ہر ایک فیصلہ کر لے کہ مکان پر جس کا قبضہ ہو غاصبانہ وہ صاحب مکان ہے یا جو مالک ہو وہ صاحب مکان. بھیجیے پھر بلند آواز سے بولا. تو سرکار والا یہ خالق جس طرح سے خالق سے مخصوص چیز، اسی طرح امر بھی خالق سے مخصوص چیز. لہذا جس طرح دوسرا خالق اس کے دیے ہوئے اختیار سے ہوتا ہے، اور قرآن کی لفظوں میں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اسی طرح سے امر بھی اس سے مخصوص. اور دوسرا کوئی جو آمر ہوگا، صاحب امر جو ہوگا، یہ نہیں کہ خود کھڑا ہو جائے امر دینے کو، وہ تو ہمارے منہ میں اس نے زبان دے رکھی ہے. لہذا اس کے دیے ہوئے اختیار سے چاہے جائز فائدہ اٹھائیں چاہے ناجائز فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کی طرف سے امر کا حق اسی کو ہوگا کہ جس کو وہ مقرر کر دے، جس کو وہ اذن دے دے، جس کو وہ اختیار دے دے. اب یہ اختیار تشریعی ہے، یعنی وہ اس کو جواز مجاز کر دے امر کے لیے کہ تم یہ احکام نافذ کرو. مگر یہ احکام پھر اس کے نہیں ہوں گے، اس کے ہوں گے جس نے اس کو مامور کیا ہے. اسی لیے دوسری جگہ کہہ دیا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی یہ نہ سمجھو کہ تمہیں دو کی اطاعت کرنا ہے، بلکہ حقیقت میں ایک کام ہے جس کے دو نام ہیں. اسی کا نام اطاعت خدا ہے، اسی کا نام اطاعت رسول ہے. اور اب یہاں ایک اور پہلو کی طرف توجہ فرمائیے. اب اس دھوپ کو یہاں لایا نہیں جا سکتا تاکہ وہ حضرات یہاں تشریف لائیں.
اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اعلان جب کر دیا گیا کہ خلق بھی اسی سے مخصوص ہے اور امر بھی اسی سے مخصوص ہے، تو اب اس کے احکام کے مقابلے میں کسی کو ذرہ بھر کوئی اختیار نہیں رہا۔ یہی سرچشمہ ہے اس کا کہ شریعت میں تبدیلی کا حق کسی کو نہیں ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی صاحب ایمان مرد اور کسی صاحب ایمان عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا پیغمبر، اب یہ وہی صحیح ہے جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کے احکام ہمیں رسول کی زبانی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے اطاعت کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی۔ ویسے فیصلہ خدا کا علم ہمیں فیصلہ پیغمبری کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے فیصلے کی نسبت دونوں کی طرف دی گئی، اللہ کی طرف بھی اور اس کے رسول کی طرف بھی۔ یعنی اگر اپنے مشاہدے کو دیکھو تو رسول کی زبان سے، اور اگر غیب پر ایمان کی حیثیت سے دیکھو تو اللہ کا حکم ہے۔ صلوات بھیجیے ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی صاحب ایمان مرد اور کسی صاحب ایمان عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا پیغمبر کوئی فیصلہ کر دے تو انہیں خود اپنے معاملات میں کوئی اختیار ہے۔ معاملات ہمارے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم بے اختیار ہیں۔ تو حضور جب ہمارا اختیار ہی کوئی نہیں رہا تو ترمیم کا حق ہمیں کیا؟ جو اس کی طرف سے نظام مقرر ہو جائے اس میں پھر ہمیں دخل دینے ہی کا حق نہیں۔ جب دخل دینے کا حق نہیں تو خود اللہ اور رسول کو نہ مشورہ دینے کا ہمیں حق، وہ خود کسی مصلحت سے جو حضور قرآن ثابت ہے، تالیف قلب کے لیے، ہمارے دل کی تسلی کے لیے، مظاہرہ حسن اخلاق کے لیے، رواداری کے لیے ہم سے مشورہ لے لیں کہ ہم ذرا اپنی عزت افزائی محسوس کریں، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں از خود اپنے کو صاحب الرائے سمجھ کے کوئی مشورہ دینے کا نہ اللہ کو حق ہے اور نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ بنظر حسن اخلاق اور جتنی لفظیں میں نے سرچ کی تھی بدل بدل کے، یہ سب حضور قرآن مجید ثابت ہے۔ چوتھے پارے کی آیت ہے جس کا دل چاہے قرآن مجید میں تلاش کر کے دیکھ سکتا ہے، اور سلسلہ آیات کا قبل سے دیکھیے تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کہ جنگ احد میں اپنی عملی کمزوری کا ثبوت دیا اور اس کے بعد شکست کی ذمہ داری پیغمبر پر عائد کی، اور قبل کا یہ تذکرہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ اتنے لوگوں کی جانیں گئیں احد میں اور یہ اس طرح پسپائی حاصل ہوئی، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم سے رائے نہیں لی جاتی،
لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے لیے بھی امر میں کوئی حق ہوتا، یعنی کچھ ہمارا بھی دخل ہوتا، ہم ایسے صاحب رائے افراد سے بھی ذرا پوچھ لیا جایا کرتا کہ کیا کیا جائے، تو ما قتلنا ہاہنا، اس طرح سے ہم لوگوں کی جانیں نہ جاتی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے صاحبان سیاست ہیں، بڑے بڑے وہ افراد ہیں جنہیں اپنی ثابت رائے پر ناز ہے، انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر ان لوگوں کے جواب میں کہ لو کان لنا، کاش ہمارے لیے بھی کچھ دخل ہوتا ان معاملات میں، اور ادھر سے اعلان کر دیا گیا کہ لیس لکم من الامر شیء، تمہیں کوئی حق نہیں، کوئی اختیار تمہارا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مسلسل قرآن مجید کے اعلانات ہی کوئی دیکھتا، حدیثیں نہ دیکھتا، رسول کا عمل درآمد نہ دیکھتا، تو دین میں جمہوریت کا جنازہ تو اشارے لگتا۔ صلوات بھیجیے مولانا۔ تو نہیں، تمہیں کوئی حق نہیں، تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ اس کے بعد خالق نے ان سے جو کچھ رد و بدل تھی، سوال جواب تھا، وہ سب قرآن مجید میں درج ہے، اور اب ان سے جیسے نگاہ ہٹا کر خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خالق مخاطب ہو گیا، مخاطب ہو گیا۔ مخاطب ہوتا ہے جس سے بات کی جائے، اور جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ مخاطب ہوتا ہے۔ تو خالق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی طرف کی رحمت ہے کہ آپ ان سے ذرا نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اب یہی نرمی وہ ہے جس میں رواداری وغیرہ سب الفاظ داخل ہیں۔ فبما رحمت من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ ذرا ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یعنی خالق اس نرمی کا مورد الزام نہیں قرار دے رہا، کہتا ہے کہ خالق ہی نے آپ کو پابند بنایا ہے اور اس کا کاربند قرار دیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی برتیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ذرا سخت مزاج ہوتے اور ذرا اتنی خوش اخلاقی اور اس نرمی کے ساتھ پیش نہ آتے تو لانفضوا من حولک، یہ پورا مجمع آپ کے گرد و پیش سے منتشر ہو جاتا، سب ادھر ادھر ہو جاتے۔ اب اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مومنین مخلصین کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ مؤلفۃ القلوب قسم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ کی تالیف قلب بعد میں روپے پیسے سے ہوتی ہے، ابھی اخلاق کے ذریعے سے، نرم مزاجی کے ذریعے سے ان کی تالیف قلب ہو رہی ہے۔ یہ مؤلفۃ القلوب ہیں جن کا تذکرہ ہے، اور مؤلفۃ القلوب آپ کی اصطلاح میں معلوم ہے کہ مسلمانوں میں کون طبقہ ہوتا ہے؟ کیا وہ مومنین ان کا نام ہوتا ہے جو دل سے جو دل سے حقانیت سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ جو بھی اختیار کیا جائے حق سے متزلزل نہیں ہو سکتا۔ تو فبما رحمت من اللہ، یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں اور بار بار اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ادھر کچھ عرصے سے تجربہ ہوا کہ یہ قرآن کی آیت بہت سے افراد کو محفوظ نہیں ہے۔ فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ کی طرف کی رحمت ہے جو آپ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، اس طرح خوش اخلاقی اور خوش مزاجی سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ذرا سخت مزاج ہوتے، ذرا سختی کا برتاؤ کرتے، ذرا جھلاہٹ سے کام لیتے،
تو لنفضوا من حولک، یہ جتنے تھے سب تتر بتر ہو جاتے، سب آپ کے گرد و پیش سے پاشان و پریشان ہو جاتے. فاعف عنہم، اب یہ تو ماضی کا کردار تھا، مستقبل کے لیے یہی ہدایتیں ہو رہی ہیں. اب یہ سب ہدایتیں اسی جماعت کے متعلق ہیں، یہاں سلمان و ابو ذر و مقداد نہیں ہے، یہ اسی جماعت کے لیے ہیں یہ ہدایتیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ ذرا ترش مزاجی سے کام لیتے تو لنفضوا من حولک، سب آپ کے گرد و پیش سے منتشر ہو جاتے. فاعف عنہم، لہذا معاف کرتے رہیے، یعنی یہ زیادتیاں کرتے رہیں اور آپ سہتے رہیے. یہ بضرورت تنظیم جماعت ہے. تشریف لائیے ڈائمنڈ کیسٹ سینٹر، نزدیک شیعہ کالج بزازان لکھنؤ. لہذا انہیں معاف کرتے رہیے. اور اب یہ جملہ یاد رکھنے کا ہے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دیا کیجیے. یہ دعائے مغفرت بنظر حسن اخلاق ہے. دعائے مغفرت بھی ان کے لیے کر دیا کیجیے. لیکن دوسری جگہ کہہ دیا گیا کہ ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، آپ 70 دفعہ بھی دعائے مغفرت کیجیے تو اللہ نہیں بخشے گا. حسن اخلاق کی منزل دنیا ہوتی ہے اور آخرت میں حسن اخلاق. بولے آج یہ بولے نا، پھر بولے نا بات تو میرے معاف کرتے رہیے انہیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دیا کیجیے. یاد رکھیے کہ رسول معصومین کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مگر وہ دعا جو حقیقتاً دعا ہو، وہ نہیں جو تہذیب کے مظاہر. یہ والا اس چیز کو بھی خراب کر دیا، کیا کہنا. پھر والا آواز تو بولا لہٰذا انہیں معاف کر دیا کیجیے. واستغفر لہم، اور دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ دعائے مغفرت بھی کر دیا کیجیے. وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی کر لیا کیجیے، کیونکہ اپنے کو صاحب رائے سمجھتے ہیں نا. اور اس مشورہ لینے کا تقاضا یہ بھی ہوگا کہ اتمام حجت ہو جائے کہ یہ جو اب اپنی عملی کمزوری کی صفر قرار دے رہے ہیں کہ ہم سے تو رائے نہیں لی گئی، نہیں اب اس کے بعد مشورہ لیجیے، پھر دیکھیے یہ ثابت قدم رہتے ہیں. پھر ولن آواز اب حضور والا تاریخ کے اول و آخر کو سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ بنص مفسرین و مورخین یہ آیتیں اتری ہیں جنگ احد کے بعد، اور اس وقت یہ ہدایت ہو گئی کہ اچھا تھا مشورہ بھی لے لیا کیجیے کہ یہ کہنے کو نہ ہو کہ ہم سے تو پوچھا نہیں گیا تھا، ہم سے کوئی رائے نہیں لی گئی تھی، تو مشورہ بھی لے لیا کیجیے. یہ احد کے بعد کی منزل ہے. اب کسی مسلمان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس حکم کے بعد پیغمبر تعمیل ارشاد میں کوئی کمی کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ اگر رسول یہ آیت جنگ احد کے بعد کی ہے تو اب احد کے بعد سے تو ہر مہم میں پیغمبر مشورہ بھی لے لیا کرتے تھے
لیکن اب اگر آخر تاریخ اسلام میں حنین میں وہی احد کا سبق دہرا دیا جائے تو اب تو کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ہم سے رائے نہیں لی گئی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ رائے لینے کا سوال نہیں ہے، بلکہ ثبات قدم جو قوت دل کا نتیجہ ہے، قوت ضمیر کا نتیجہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. رائے بھی لے لی گئی مگر پھر بھی وقت کی سخت کٹھن منزل جب آئے تو کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون ثابت قدم نہیں رہتا، وہ اسی وابستہ ہے قوت ایمان کے ساتھ. ظاہر ہے جب دل میں استحکام ہوگا تو قدم میں بھی ثبات پیدا ہوگا، اور جب دل میں استحکام نہ ہوگا تو قدم میں بھی سکون و اطمینان نہیں ہوگا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشورے کا حکم بنظر حسن اخلاق، بنظر رواداری ہے. لوگ عموماً بیچ سے جملہ لے کر نتیجہ نکالا کرتے ہیں، اس لیے شاورہم فی الامر کو لے کر معلوم ہوتا ہے جیسے یہ اکلوتا جملہ خالق کی طرف سے اترا. کہتے ہیں دیکھیے خالق نے پیغمبر کو حکم دیا مشورہ لے لیجیے، یہ جمہوریت کی دلیل ہے، یہ نظام شورویت کی دلیل ہے. اس کے معنی ہے کہ اسلام میں شورا کو دخل ہے. شورا کی اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ مشورہ ضرور لے لیا کیجیے. لیکن یہ کہ اگر پس منظر میں دیکھا جاتا ہے تو شاید شاور حمل کو پیش کرنے میں شرم محسوس کہ یہ اس پس منظر میں جو حکم شورا کا ہو وہ کسی اصول کا اعلان کرتا ہے. وہاں تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ جب اللہ اور رسول کو حکم دے دیں تو ہرگز کسی مسلمان کو، نہ مرد کو نہ عورت کو، بلاغت قرآنی دیکھیے کہ دونوں طبقوں کی نمائندگی کر دی جاتی ہے، کیونکہ معلوم تھا کہ صاحب رائے دونوں طبقوں میں محفوظ ہوگا. حالانکہ عام طور سے قرآن مجید میں احکام مرد کے الفاظ میں جو دیے گئے ہیں اس میں ضمن عورتیں داخل ہیں. اگر یہ کہہ دیا جاتا کسی کو کوئی اختیار نہیں تو کسی میں مرد عورت سب آ جاتے ہیں. مگر قرآن نے اس پہلو کو نمایاں کرنا چاہا کہ ما کان للمؤمن ولا مومنہ، کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کوئی اختیار انہیں، کوئی بھی ذرا سا اختیار انہیں اپنے معاملے میں رہ جائے. اور یہی وہ اعلان ہے. اب خالق نے چونکہ اپنا نمائندہ رسول کو بنایا تو کہہ دیا گیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمام مومنین پر خود ان کے نفوس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. اس سے بڑھ کے خود مختاری کوئی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ذاتی معاملات سے. لیکن یہ کہ نبی ان پر، مومنین پر خود ان کے نفوس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. اب جب اختیار ہی نہیں رکھتے، ایک ایک آدمی جو غیر صاحب اختیار ہے وہ 10 مل جائیں تو نفی اور نفی کے مجموعے سے ثبوت تھوڑی پیدا ہوگا. فرض کیجیے کہ صفر ہے، یہ صفر بغیر کسی عدد کے 1000 لگا دیجیے تو ان سے کوئی عدد پیدا ہوگا؟ عدم سے جتنے بھی سمٹ جائے مجموعہ ان کا عدم ہی ہوگا، ان سے وجود کی تشکیل نہیں ہو سکتی. لہذا جب ہر مومن اسے کہہ دیا گیا کوئی اختیار نہیں تو یہ بے اختیار 10 جمع ہو جائے. اب یہ بے اختیار 10 جمع ہو جائے تو اس کا نام شورا ہوتا ہے، اور یہ بے اختیار 1000 جمع ہو جائے تو اس کا نام اجماع ہوتا ہے. لہذا جب افراد کا اختیار ختم ہو گیا تو نہ شورا کچھ رہا نہ اجماع کچھ رہا، سب اختیار اللہ اور رسول کو ہو گیا. اب قرآن مجید نے یہ کہا تھا
کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنین پر ان کے نفوس سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اعلان قرآنی کے سائے کے نیچے، اسی اعلان قانونی کے جو قرآن میں تھا پرچم کے نیچے، اس اجتماع عظیم میں جس کا نام محفل غدیر ہے، اس مجمع سے جن میں سے ہر ایک اہل ایمان ہونے کا دعوے دار یہ سوال فرمایا تھا کہ الست اولادکم من انفسکم، کیا میں تم سب سے زیادہ تمہارے نفوس پر اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ وہ اجتماع عظیم کہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں نہ اس سے پہلے کبھی ہوا، نہ اس کے بعد کبھی رسول کی زندگی میں ہوا، اس لیے کہ اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا میں رہی کتنے دن؟ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری، یہ اعلان، اور اس کے بعد 10 محرم سن 11 ہجری رسول کی علالت، اور 10 آخر سفر یا ابتداء ربیع الاول، اور بہت آگے بڑھا دیا جائے تو 12 ربیع الاول تک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت. تو اب اس کے بعد اجتماع عظیم کون ہوتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ پہلا اور آخری اجتماع عظیم ہے. اس کے پہلے رسول کے جتنے ارشادات ہوئے وہ ہمیشہ کوئی وفد آیا بیرون مدینہ سے، اس سے گفتگو ہوئی، حاضر الوقت اصحاب ہیں، ان کے سامنے کوئی خطبہ ارشاد فرما دیا. یہ اتنا بڑا مجمع، یہ پہلا اور آخری، یہ بے مثال گویا ہے جو غدیر کے میدان میں ہوا. 1 لاکھ کے قریب مسلمانوں کا اجتماع، اور اس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال فرمایا ہے کہ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تم سب پر تمہارے نفوس سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ کیا کہنا بلاغت پیغمبر کا. حضور یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ رسول کو مومنین پر ان کے نفوس سے زیادہ اختیار ہے یا نہیں. اس کا پوچھنا کیا، یہ تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین پر ان کے نفوس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. تو اب جو بات قرآن نے کہی تھی اسے مجمع سے کیا پوچھا جائے؟ رسول فقط یہ کرتے ہیں کہ نبی کی جگہ رکھ دیتے ہیں میں، اور مومنین کی جگہ رکھ دیتے ہیں تم. قرآن نے اعلان کر دیا کہ نبی کو مومنین پر ان کے نفوس سے زیادہ اختیار ہے، اور رسول پوچھ رہے ہیں کہ مجھے تم پر تمہارے نفوس سے زیادہ اختیار ہے یا نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ معلوم نہیں. مجمع میں کچھ حضرات نے، وہ انگریزی میں بھی تو منطق ہے، تو وہ انگریزی میں صحیح منطق تو ہی ہو. تو جناب ایک کبرا ہوتا ہے یعنی کلیہ، اور ایک صغرا ہوتا ہے یعنی اسے منطبق کر کے کوئی فرق. اب اس کا انگریزی نام انگریزی دا منطق والوں کو معلوم ہو. میں لفظ عربی کی بولوں جو عربی اصطلاح میں کبرا اور صغرا، نتیجہ نکلتا ہے صغرا اور
میں لفظیں عربی کی بولوں، جو عربی اصطلاح میں کبرا اور صغرا، نتیجہ نکلتا ہے صغرا اور کبرا سے ملا کر۔ مثلا یہ آدمی ہے، کسی شخص کو کہا کہ یہ آدمی ہے، اور ہر آدمی عقل رکھتا ہے، تو یہ آدمی ہے، اسے کہتے ہیں صغرا، اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہے، یہ ہے کبرا۔ ان دونوں سے مل کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بھی جب چونکہ آدمی ہے تو یہ بھی کچھ نہ کچھ عقل ضرور رکھتا ہے، یہ ہے نتیجہ۔ اگر وہ کلیہ غلط ہو کہ ہر آدمی عقل رکھتا ہی نہیں، تو اس میں بحث کرنے لگے تو نتیجے کی منزل دور ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اصول تسلیم کہ ہر آدمی عقل رکھتا ہے لیکن اس شخص کا آدمی ہونا تسلیم نہ ہو تو پھر نتیجہ غلط۔ یہ دونوں جو مسلم ہو جائیں، صغرا بھی اور کبرا بھی، تب نتیجہ لازمی طور پر پھر نکلا کرتا ہے، اس میں پھر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں یہ دیکھیے کہ کبرا کا اعلان تو قرآن نے کر دیا تھا کہ نبی کو مومنین پر ان کے نفوذ سے زیادہ اختیار ہے، یعنی جو بھی نبی ہو اور جو بھی مومنین ہو، تو جو نبی ہے اس کو اختیار، ان پر جو مومنین ہو ان کے نفوذ سے زیادہ ہوگا۔ اس کبرا کا اعلان قرآن نے کر دیا۔ اب پیغمبر کو کبرا طے نہیں کرانا ہے مجمع سے، ورنہ خود اصول قرآنی کے خلاف ہو جائے کہ اللہ اور رسول جو فیصلہ کر دے اس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا۔ جو بات حضور قرآن ثابتی ہو گئی اس کو پھر مجمع سے تھوڑی طے کرانا ہے۔ لہذا پیغمبر کیا کرتے ہیں کہ نبی کی جگہ رکھ دیتے ہیں میں، مومنین کی جگہ رکھ دیتے ہیں تم، یعنی کبرا تو حضور قرآن ثابت، صغرا کا اقرار کرانا چاہتے ہیں مجمع سے۔ نبی کو مومنین پر اختیار ہے، رسول فرماتے ہیں مجھے تم پر اختیار ہے یا نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور تم مومن ہو یا نہیں۔ نبی کو مومنین پر سب سے زیادہ اختیار ہے، اب بتاؤ مجھے تم پر سب سے زیادہ اختیار ہے یا نہیں؟ اب مجمع کے سیاستداں افراد چاہے بوے بوے صاحب الرائے ہوں، مگر کیسے شکنجے اقرار ایمان میں گرفتار ہوئے ہیں۔ ذرا ہمت کریں کہنے کی کہ جی نہیں آپ نبی نہیں ہیں، اور جی نہیں ہم مومن نہیں ہیں۔ حضور اگر جی نہیں کہہ دیا تو آئندہ کے مفادات سب ختم، کیونکہ سب مفادات نام اسلام سے وابستہ ہے۔ صلوات بھیجیے بلند، پھر بلند آواز سے صلوات۔ اب ہر ایک صاحب الرائے حیران کہ کہے کیا، مجھے تم پر اختیار ہے یا نہیں؟ اب تمام مجمع چار ناچار کہتا ہے بلا۔ یہ بلا یعنی کیوں نہیں، کیوں نہیں یعنی ضرور آپ نبی ہیں اور ضرور ہم بقلم خود مومن ہیں۔ آپ نبی بھی ضرور ہیں اور بلا شبہ ہم سب مومنین ہیں۔ اب جب یہ اقرار ہو گیا تو رسول نے اعلان فرمایا، اقرار تو ان سے لے لیا تھا اور اب رسول ان کے اقرار کی صحت کی تصدیق نہیں کرتے۔ ارے صاحب انہوں نے اقرار کر لیا تو فرما دیں کہ اچھا پھر یہ بات ہے اعلان کر دیں۔ نہیں، انہوں نے کہا بے شک آپ نبی، بے شک ہم مومن،
یعنی آپ کا اختیار ہم پر ہم سے زیادہ، لیکن اب رسول ان کے اقرار ایمان سے بے نیاز ہو کے فرماتے من کنت مولا، اقرار تو سبھی نے کر لیا لیکن جس کا میں مولا ہوں، یعنی جو واقعی مومن ہو، جو واقعی بولا دیجیے بلند، پھر بلند آواز سے بولا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو مقصود خطبہ ہوتا ہے اس کا اہتمام پہلے سے کر لیا جاتا ہے۔ خطبہ بہت طولانی تھا، پورے خدمات رسالت بیان کیے گئے تھے، مگر آج غیر معمولی بات یہ تھی کہ ممبر پر پہلے سے ایک فرد کو بٹھا رکھا گیا تھا۔ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ خطبہ لوگ سن کم رہے تھے، یہ صورت زیادہ دے۔ پہلے ہی سے حیرت ہو رہی تھی کہ آج کچھ نہ کچھ بات ہے۔ ارے صاحب کبھی تو نہیں ہوا کہ خطبے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پاس بٹھا لے؟ یہ آج کوئی خاص بات ضرور ہے۔ تو خطبہ پورا کانوں کے پردوں سے اوپر ہی اوپر ٹکرا کے جا رہا تھا اور نگاہیں جمی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج چاہے جن اغراض سے ہو یہ عبادت زیادہ خلوص کے ساتھ کی جائے، یعنی اس چہرے پر نظر۔ صلوات بھیجیے بلنا۔ اپنی عادتوں کے مقابلے میں، اپنی خواہشوں کے مقابلے میں مذہب مزدور کو بالمالک سے آزادی دلانے نہیں آتا، رعایا کو حکمراں سے آزادی دلانے نہیں آتا۔ مذہب انسان کو اس کی بگڑی ہوئی عادتوں سے اور بری خواہشوں سے آزادی دلانے آتا۔ دنیاوی انقلابات کا کام ہے خارجی زندگی میں آزادی دلانا، مذہب کا کام ہے اندرونی طور پر انسان کو آزاد پیدا کرنا۔ بڑی جنگ کرنا پڑتی ہے قلب و دماغ میں، بڑی جنگ کرنا پڑتی ہے عقل میں اور خواہشات میں، بڑی جنگ کرنا پڑتی ہے نیک و بد اور صالح اور برے جذبات میں، تب کہیں جا کے انسان بنتا۔ ہم اس خانہ جنگی سے بچنے کے بجائے باہر خوریزی کرنا چاہتے ہیں اور اس کا نام انقلاب رکھتے ہیں۔ مذہب یہ کہتا ہے غیر کو برائی پر بعد میں ٹوکنا، پہلے اپنے کو برائی پر ٹوکو۔ انسان چاہتا ہے غیر پر قابو پالے، موسم پر قابو پالے، ہوا پر قابو پالے۔ دنیا میں اسے بڑا کہا جاتا ہے جو غیروں کو قابو میں لے آتا ہے۔ یہ بہت بڑا فاتح گزرا ہے دنیا میں، ہزاروں کو قابو میں لے آیا۔ اور مذہب اسے کل ایمان کہتا ہے جو وقت جوش غضب امر کے سینے سے اتر کے بتاتا ہے کہ غیر پر قابو پانا کمال نہیں ہے، اپنے پر قابو رکھنا کمال۔ ایک مرتبہ دور بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر کے پاس وسائل نشر و اشاعت و تبلیغ و ہدایت کے ذرائع کتنے محدود آپ کے سامنے آلا، رکاوٹیں کتنی، 5 آدمیوں کا قافلہ تھا جو چلا تھا کرداری انقلاب لانے۔ نبی عربی، سینہ سپر چچا، محبت، اور اب جب پہلے سے بٹھلا لیا تھا پہلو میں کہ بلانے کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے بعد جب مقصد خطبہ تک پہنچے اور اعلان کیا، یہ اعلان کرنا ہوا کہ من کنت مولا، تو جسے پہلے سے بٹھا لیا تھا پہلے ہی بلند تھے، مگر اب پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر لے کے اونچا کیا۔ اب دنیا دیکھے رسول کی قوت کو کہ جو کبھی خیبر کو ہاتھوں پر اٹھائے گا اسے آج پیغمبر آئے گا۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ پیغمبر نے ہاتھوں پر لے کے بلند کیا،
اور یہ اس لیے کہ کوئی دھندلی نگاہ والا بھی نہ کہہ سکے کہ ہم نے دیکھا نہیں. اور روشنی اتنی جس سے بہت تیز روشنی عرب کے دوپہر کی سورج کی. اور اس کے بعد پیغمبر کا ہاتھوں پر یوں لے کے بے نقاب بے حجاب بنانا. اور اب دنیا دیکھ لے کہ علی سامنے ہے، رسول پس پردہ ہے. تصور صادق کیجئے نا، تصور صادق کیجئے نا کہ پیغمبر اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے ہیں ایک پورے قد و قامت کے انسان کو، تو اب رسول کا چہرہ نور کے حجاب میں ہے. چلا دیجیے مولانا، پھر مولانا آواز تو بولا. پیغمبر کا چہرہ نور کے حجاب میں ہے. اور اب آواز پیغمبر ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں. مان تو سب نے لیا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ سچے دل سے کس نے کہا. اب جس کا میں مولا ہوں فہذا علی، یہ علی. یاد رکھیے کہ تعین کے لیے ہر ذریعہ کافی. نام لے دیں تو وہ بھی تعین کے لیے کافی. اشارہ کر دیں تو وہ بھی تعین کے لیے کافی. لیکن فقط اگر نام لیں تو ہو سکتا ہے کہ نام کو بعد میں صفت بنا دیا جائے، جو انا مدینۃ العلم میں کیا گیا. علی بابا یعنی اونچا ہے اس کا درجہ. اب کیا کیا جائے کہ کسی نام کے ساتھ علو اتنا وابستہ ہو جائے کہ نام و صفت میں فرق نہ رہے. تو ہو سکتا ہے کہ علی کہا جائے تو چاہے معنی مشکل سے بنتے ہوں مگر صفت بنا دیا جائے. اور اگر فقط ہاذا کہا جائے کہ یہ، تو یہ کی لفظ ہمیشہ اشارے کی مدد سے تعین مصداق کرتی ہے. اور جب اشارہ پریشان ہو جائے کثرت خیالات سے تو تعین ختم ہو جائے گی. بعد میں کوئی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا اشارہ کدھر کیا. لہذا رسول نے دونوں جز شریک کر دیے کہ ھذا علی مولا، یہ علی اس کا مولا ہے. یعنی اگر کان ہو تو نام سنو اور اگر آنکھیں ہو تو صورت. پھر بلند آواز سے بولو. بس جناب وقت تو بالکل ختم ہو گیا، اور ممکن ہے کوئی تاخیر بھی ہو جائے. تو غور فرمائیے کہ یہ پورا بیان میں نے کیا مسئلہ خلافت کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو موضوع اصل میں کوئی مسئلہ خلافت نہیں ہے. میرے خیال میں بنیادی مسئلہ کہ تبدیل شریعت کا حق کسی کو ہے یا نہیں، وہ اس نظام حکومت کا مسئلہ تھا. اور اس کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور آئندہ میں عرض کروں گا کہ یاد رکھیے کہ پرسنل لا میں بنیادی تبدیلی اس وقت ہوئی جب نظام حکومت کو بدلا گیا. اور آج حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یوں ہاتھوں پر بلند کرا کر تعارف کرا دیا گیا کہ یہ ہے کہ جو اس صاحب الامر کی طرف امر کا حقدار قرار دیا گیا. اور اب ہر جانے والا بعد والے کا تعارف کراتا رہے گا اور یہ سلسلہ آخر تک قائم رہے گا. اور کبھی حق کا اصول بدلتا نہیں.
اگر اول میں پوری جماعت کا تعارف قرآن نے اولی الامر کے ساتھ کرایا ہوگا تو جو اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی وہ صاحب الامر ہی کے لقب سے ملقب ہوگا. جی تو حضور والا یہ اس کی طرف سے ایک نظام مقرر کیا گیا تھا جس کے صاحبان امر مقرر کر دیے گئے تھے اور غدیر میں اعلان اس کا کر دیا گیا. اور اس کے بعد اب روایتیں بتاتی ہیں کہ اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ خیمہ نصب کیا گیا اور یوں کہنا چاہیے کہ پیغمبر نے اپنے سامنے بیعت لی اور لوگوں نے آ کے مبارکبادیں دی. اور میں تو غیر کی بھی کوئی بات اگر گنجائش تعریف نکلے تو اس کی تعریف کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتا. یہ کون بات ہے کہ جس کو ہم کسی منصب کے لائق نہیں سمجھتے اس کی کوئی بات بھی ہو اس کو نہ مانے. تو ایک بڑے صاحب الرائے نے جن الفاظ میں مبارکباد دی وہ الفاظ بھی آپ سنا کرتے ہیں. میں کہوں گا کہ یہ الفاظ بڑے ہی معنی خیز ہیں. یعنی گویا جو قرآن نے اس صراحت کے ساتھ مقصد پیش نظر رکھا تھا ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی صاحب ایمان مرد اور کسی صاحب ایمان عورت کو حق نہیں ہے آج کی مبارکباد دینے والے نے کم سے کم اس حد تک سخن فہمی کا ثبوت قرآن کے ساتھ دیا ہے کہ سمجھ لیا کہ سیاست الہیہ کیا ہے. تو اگر وہاں کہا گیا تھا کہ لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی صاحب ایمان مرد اور کسی صاحب ایمان عورت کو حق نہیں رہتا، تو مبارکباد دینے والے نے بھی گویا اس مقصد قدرت کو یہ سمجھا، یوں کہوں کہ اظہار کر دیا کہ میں سمجھ گیا ہوں مطلب کیا ہے. کہ مبارکباد میں یہی کہا کہ مبارک ہو فقد اصبحت مولایا و مولا کل مومن ولا مومنہ. ارے مبارک ہو آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو افراد آ کر مبارکباد نہیں دے سکتے تھے ان کی طرف سے ترجمانی ہو گئی. گویا بالذات میں اپنی طرف سے بھی مبارکباد دیتا ہوں اور بالذات اس دوسرے طبقے کی طرف سے بھی جن سے تصور بغاوت کیا جا سکتا تھا میں معاہدہ وفاداری کیے دیتا ہوں. تو معلوم ہوتا ہے کہ آج رسول نے بیعت سب سے لے لی. اب تو امید کم سے کم اقرار ایمان کرنے والوں سے یہ نہیں تھی کہ ان میں سے کسی سے کبھی کوئی طالب بیعت ہو. بعد میں ماننا نہ ماننا اور بات ہے، لیکن جو صاحب امر قرار دیے گئے ہوں ان سے پھر بیعت کا مطالبہ. مگر یہ تاریخ اسلام کیا نہایت ہی عرق ندامت سے پیشانی کو تر کرنے والا باب ہے کہ ابھی چند ہی مہینے کا عرصہ ہوا کہ اسی صاحب الامر سے بیعت طلب کی جانے لگی. اب یہ ظاہر ہے کہ وہ بیعت تو نہیں کرے گا، دنیا بھول جائے مگر وہ تو نہیں بھولے گا خالق کے اس اعلان کو. لیکن دنیا اب اس سے بیعت طلب کر رہی ہے اور اس کے بعد جو کمی رہ گئی ہو وہ اب حسین کے مقابلے میں پوری کر دی گئی. حضرت امام حسین علیہ السلام سے اب یہ دنیا طالب بیعت ہے اور دنیا اب آج تک
کسی دور میں پیدا ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ کیا حصہ یہ بیعت کر لیتے ہیں. آخر اتنے انکار کی شدت سے کیا ضرورت تھی کہ بیعت نہیں کروں گا؟ اگر بیعت کر لیتے تو حرج کیا تھا؟ اور اس منزل پر میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا اس پر غور کرتی ہے کہ انہیں بیعت سے اتنا انکار کیوں تھا. اس پر کیوں نہیں غور کرتی کہ یزید کو اتنا اصرار کیوں تھا؟ ارے ایک عابد شمس دار ایک گوشہ نشین بیعت نہ کرے تو سلطنت یزید کا کیا بگڑتا تھا؟ اس کا کیا بگڑتا تھا؟ تو اسے لکھ بھی چکا ہوں بارہا اور کہتا بھی رہا ہوں کہ اگر امام حسین السلام فقط ایک فرد عرب ہوتے تو ان کے بیعت کرنے کی کوئی اہمیت نہ تھی یا بیعت نہ کرنے کی کوئی اہمیت نہ ہوتی. مگر فرد اہمیت حاصل کرتی ہے کسی اصول کی نمائندہ ہو کر. یزید بھی اگر صرف بنام دنیا حکمراں ہوتا تو پھر بھی کوئی حرج نہ تھا اگر یہ بیعت نہ کریں. مگر یزید حکمراں تھا بنام خلافت. اس کے معنی یہ ہے کہ دینی قسم کی حکومت کا دعوے دار تھا اور افعال اس کے ایسے تھے جو کھلم کھلا نظام شریعت کے خلاف تھے. اسے ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ کب شکنجہ حکومت کی گرفت ڈھیلی ہو اور کب مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں اور کب ان افعال پر نکتہ چینی ہونے لگے کہ بھلا ایسا شخص جو شراب خوار ہو، ایسا شخص جو ان افعال کا مرتکب ہو، وہ تخت حکومت پر آ سکتا ہے. اور سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ اس وقت نمائندہ شریعت حسین ہے. اگر حضرت امام حسین السلام سے اقرار لے لیا جائے، بیعت حاصل کر لی جائے، تو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی زبان بند ہو جائے گی. جب ان افعال پر نکتہ چینی کی جائے تو فوراً حسین کا نام سپر کے طور پر پیش کر دیا. تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے؟ رسول کا نواسا، نمائندہ شریعت، اس نے تو بیعت کر لی. اس لیے پوری قد و کاوش تھی کہ حضرت امام حسین السلام سے بیعت لے لی جائے. تو اب دنیا محسوس کرے کہ یزید پہچانتا تھا کہ حسین کون ہے اور حسین خود نہ جانتے کہ میں کون ہوں. یہ جانتے تھے کہ میرا بیعت کر لینا در حقیقت اس کے معنی یہ ہے کہ شریعت نے حکومت کے سامنے سر جھکا دیا. ہمیشہ کے لیے محاذ شریعت ختم ہو گیا. اور یہی وہ سوال ہے، اکثر ممکن ہے کبھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ لاہور میں جو حسین ڈے ہوا تھا وہ بھی تقریباً ویسا ہی اجتماع تھا جیسا بمبئی میں ابھی ہوا. 1 لاکھ کے قریب مسلمانوں کا مجمع تھا، مشترک الخیال اور مختلف المسلک. تو ان افراد کے درمیان میں نے یہ کہا تھا، اور بڑے علماء ہر مکتب خیال کے اسٹیج پر موجود تھے. تو میں نے کہا تھا کہ ان علماء سے دریافت کر لے جو کوئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین السلام نے کربلا میں یہ اتنی بڑی قربانی پیش کی تو اس کا حاصل کیا ہوا؟ یزید کے بعد بھی تو ایسے فاسق و فاجر بادشاہ ہوتے رہے. کیا یزید کے بعد ایسے فاسق بادشاہ، اس طرح کے بدعمال بادشاہ نہیں ہوئے؟ سلاطین بنی عباس میں بڑے بڑے شراب خوار ہوئے. تو کیا حاصل کیا ہوا اتنی بڑی قربانی کا؟ تو میں نے کہا کہ ان علماء سے سب سے پوچھ لیجئے، اور یہ بھی میرے موضوع کا جز ہے جس کی تشریح بعد میں پیش کروں گا، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی سے پہلے ہر صاحب اقتدار کا عمل جزو شریعت بنتا رہا جمہور کی نگاہ میں. جو جس وقت حکمراں ہوا اس نے جو کوئی سنت جاری کی وہ آج تک مسلمانوں میں جاری ہے.
یعنی ہر صاحب اقتدار کا عمل جزو شریعت بنتا رہا، لیکن بلا استثناء کہتا ہوں کہ یزید کے بعد کسی صاحب اقتدار کا عمل جزو شریعت نہیں بنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حسین نے اپنے خون ناحق سے ایسا خط فاصل کھینچ دیا کہ اب قیامت تک لاکھ یزید پیدا رہیں لیکن شریعت کو مشتبہ نہیں بنا سکتا۔ اور اسی لیے تو اتنی بڑی قربانی پیش کی گئی۔ میں کہتا ہوں کہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں منطق میں استدلال کی، دھوئیں کو دیکھیے اور آگ سمجھیے کہ لگی ہے، اور آگ کے شعلے دیکھیے اور سمجھیے کہ دھواں بھی گھٹا ہوگا، اثر کو دیکھیے اور مؤثر کو سمجھیے، یا سبب کا پتہ لگائیے اور اثر کا نتیجہ نکالیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ خواہ مقصد حسینی کو الگ سے سمجھیے کیا تھا، پھر قربانیوں پر نظر ڈالیے، اور خواہ قربانیوں کو دیکھیے کہ کیا کیا قربانیاں پیش کی، پھر سمجھیے کہ وہ مقصد کتنا عظیم ہوگا جس کے لیے یہ قربانیاں پیش کی گئی۔ مختصر الفاظ میں اب مصائب کے انداز میں پیش کروں کہ حضور علی اکبر کا شباب ایسا نہیں تھا جو کسی معمولی مقصد کے لیے دے دیا جائے۔ ابو الفضل العباس کی جوانی ایسی نہ تھی جو کسی معمولی مقصد کی خاطر دے دی جائے، اور اہل عزا قاسم ایسا یتیم بھتیجا وہ کسی معمولی مقصد کی خاطر نہیں دیا جا سکتا تھا۔ یہ تو قربانیاں خود بتاتی ہیں کہ مقصد اتنا عظیم تھا۔ اور حضرت امام حسین السلام کی قربانیوں کی فہرست تو کوئی مرتب ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہی امتیاز ہے واقعہ کربلا کا، ازل سے لے کے راہ حق میں قربانیاں پیش کی جاتی رہیں، بقول اقبال کے کہ ہمیشہ حق و باطل کی جنگ رہی، اور موسیٰ و فرعون اور شبیر و یزید یہ تصادم حق پرستوں اور باطل پرستوں کے ناموں کے اختلاف کے ساتھ ہمیشہ جاری رہا، مگر پھر بھی واقعہ کربلا میں کہتا ہوں کہ انفرادیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ راہ حق میں آپ تلاش کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا قربانی پیش کی گئی، اور کربلا میں تو یہ ڈھونڈنا ہے کہ کیا نہیں قربان کیا۔ یہ تو ہمگیر قربانی ہے۔ چنانچہ ان قربانیوں کا سلسلہ شروع کب ہوا؟ سب سے پہلے وطن کی قربانی، اور کل سپاہر کی مجلس میں عرض کر چکا کہ بخدا یوں تو کربلا کی قربانیاں بڑی قیامت خیز ہیں، بڑی عظیم قربانیاں، مگر مولا کو جو اضطراب اس قربانی کے وقت تھا وہ کبھی نہ تھا۔ اس شب کو جس کی صبح کو مدینے سے روانہ ہوئے، بے قراری تھی، اضطراب تھا، بار بار کبھی رسول کے روضے پر، کبھی ماں کی قبر پر، کبھی بھائی کی لحد پر، رات بھر اس طرح سے گزار دی، ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں لگی۔ بس تھوڑی دیر کے لیے جب روضہ رسول پر آخری دفعہ گئے تو قبر سے لپٹ کے ذرا نیند آ گئی تھی، جو سامنے رسول اللہ کو دیکھا اور پیغمبر سے گفتگو کر کے اب بیدار ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک حسین آ رہے تھے رسول سے رخصت ہونے کو، اور اب پیغمبر آئے حسین کے رخصت کرنے کو، اور بس اب حسین جو بیت الشرف میں آئے تو زینب سے کہا، ام کلثوم سے کہا، لیلا سے کہا، رباب سے کہا کہ بس اب تیار ہو جاؤ، اب روانہ ہو جاؤ۔ اب تیاری کیا ہے؟ محفلیں ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، حسین کی زندگی میں ہے اہل حرم کا سفر، یہ کوئی 11 محرم کا سفر ہے جو کربلا میں۔ ماشاء اللہ، حضرت اللہ، بس اور مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو دوسری مجلس میں
یقیناً اب دیر ہو چکی ہے اور جانے کا اضطراب ہونا چاہیے کہ حضور والا اب اہل حرم سوار ہو رہے ہیں، سر سے پیر تک برقع اور چادر میں نہا ہے، اور ہاتھوں میں دستانے پہنے گئے، پیروں میں موزے پہنے گئے، سر سے پیر تک برقع اور چادر میں نہا۔ اس طرح اہل حرم سوار ہوئے اور روانہ ہوئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ قبر رسول میں اس وقت کیسا زلزلہ ہے۔ اگر رسول حسین کو رخصت کرنے آئے ہیں تو یقیناً مدینے کے در و دیوار حسین کو رخصت کر رہے ہیں۔ ارے جب علی جا رہے تھے تو مکان کی دیواروں تک نے رخصت کیا، اور آج حسین جا رہے ہیں۔ ہاں اہل عزا علی جو گئے تھے تو کم سے کم زخمی ہو کے گھر واپس آئے، اور حسین جو آج گئے ہیں تو آپ واپس نہیں آئیں گے، وہ کچھ لٹی ہوئی بیویاں ہوں گی، وہ ایک علیل و بیمار فرزند ہوگا۔ یہی مرثیہ تھا جو ام کلثوم نے مدینے کی دیواروں کو دیکھ کر کہا تھا۔ کیا کہا تھا کہ مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا خرجنا من کے بالاہلین جمعن رجعنا لا رجال ولا بنینا۔ یہ ام کلثوم کا مرثیہ پوری تصویر کھینچ رہا ہے مدینے سے روانگی کی بھی اور اب واپسی کی بھی، اور دونوں کا موازنہ کر رہا ہے۔ ام کلثوم کہتی ہیں اے نانا کے مدینے، اب ہم اس قابل نہیں رہے کہ تجھ میں داخل ہوں، کیونکہ جب گئے تھے تو سروں پر وارثوں کا سایہ تھا، گودیاں بچوں سے آباد تھیں۔ خرجنا من کے بالاہلین جمعن، ارے جب گئے ہیں تو پورا مجمع عزیزوں کا ساتھ تھا۔ میں تو کہتا ہوں بھائی یہی جملے ختم کر دوں گا کہ ام کلثوم کی نظر میں عباس کی جوانی آ گئی، ارے لیلا کی نظر میں علی اکبر کا شباب آ گیا، ارے بیوہ حسن کے سامنے قاسم کا چاند ایسا چہرہ آ گیا، ارے تو سب ارے رباب کو اپنی گود یاد آ گئی کہ جب گئی تھی تو علی اصغر گود میں موجود تھا، اب آئی ہوں تو گود خالی۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔